نہیں ملی، چلو وہ لے آئے گا۔ السلام علیکم فاروق، کیسے ہو آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ہم لائیو ہیں اور لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ لائیو آئیں اور آپ فارن فنڈنگ کے بارے میں میڈیا کے اوپر اسپیشلی فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اس میں آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں نمبر 1 پہ ہیں اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کویسچنز آپ سے کریں۔ میں ایسے کرتا ہوں کہ ایک بیسک کویسچن آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اگر آپ بریفلی سم اپ کر دو، یہ بیسیکلی فارن فنڈنگ کا کیس یہ کیا ہے، کہاں سے اچانک آ گیا اور اس کے پیچھے میڈیا پی ڈی ایم کی ساری پارٹیز کیوں لگ گئی ہیں، اس سے کیا امیدیں لگا رکھی ہیں انہوں نے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں تمام اپنے ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم سب لوگوں کو، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے بلایا اور بلکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دیکھیں، جو یہ معاملہ ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے، یہ بڑا ایک اہم معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا کہ آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم استعفے دیں گے حکومت گرانے کے لیے، پھر کہا لانگ مارچ کریں گے، پھر کہا عدم اعتماد لے کر آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فارن فنڈنگ کے معاملے کو بیچ میں لے آئے، جس سے انہوں نے یہ امید لگا رکھی تھی کہ کسی طریقے سے ہم پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی کروائیں گے۔ تو وہ تو بڑا واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کا 2017 نومبر کا ایک فیصلہ آیا تھا، اسی اکبر ایس بابر کی پٹیشن کو حنیف عباسی کاپی پیسٹ کر کے لے کر گئے تھے، اور اس پٹیشن کے اوپر جو ہے وہ اس وقت فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا کہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ وفاقی حکومت چلاتی ہے، وہ ڈیکلیریشن کرتی ہے، 14 روز کے اندر سپریم کورٹ کو وہ کیس جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے۔ تو الیکشن کمیشن تو کیس ہی ممنوع فنڈنگ کا سن رہا ہے۔ تو جب ہمیں یہ معلوم الیکشن کمیشن نے کہا کہ 5 سال کی تمام اسکروٹنی کی جائے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، اسی فیصلے کی روشنی کے اندر جو 2017 میں آیا تھا، تو میں بھی ایک پٹیشن لے کر جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی اسکروٹنی کے حوالے سے چلا گیا۔ ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ انہوں نے تو کبھی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہی نہیں ہوئی۔ ہماری تو جو پی ٹی آئی ہے یہ پہلی جماعت ہے، یہ پہلی پولیٹیکل سیاسی جماعت ہے جس نے باقاعدہ طور کے اوپر ایک پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا کنسپٹ دیا، اور خاص طور کے اندر اس کے اندر اوورسیز پاکستانیوں نے جو ہے وہ بڑا ہمیشہ سے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ کردار ادا کیا، اور آپ کو پتہ ہے اس کے میڈیمز کا بھی کہ وہ پیئنگ ممبرشپ ہے، اور جب ہمارے اوورسیز انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان انتخابات کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو انرول کرواتے ہیں، اور اسی طرح الیکشن کیمپینز کے اندر ہمیں جو ہے وہ پیسے دیے گئے ہیں، وہ تمام پیسے جو ہے وہ ہمیں بینکنگ چینل سے آئے ہیں۔ تو یہ مس گائیڈ ہوئے، اور انہوں نے جو گڑھا ہمارے لیے کھودا تھا کہ پی ٹی آئی اس گڑھے میں گرے گی، لیکن ہم تو اس میں صاف اور شفاف ابھر کے جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، جس میں ہم نے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جو ہے وہ اپنا جمع کروایا ہوا ہے، بینک سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہیں، تمام پیسہ بینکنگ چینل سے آیا ہے، لیکن یہ اب اپنا ریکارڈ جمع نہیں کروا رہے۔ ان کے اوپر سوال ہو رہا ہے کہ 4 سال سے یہ اپنے ذرائع تو سامنے لے کر آئیں، جو کروڑوں اربوں روپیہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر آیا ہوا ہے اس کا یہ حساب تو دینا، پتہ تو چلے کہ کتنے پیسے جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں اور اس کے ذرائع کون سے ہیں اور یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ تو یہ بات تھی جو آپ نے اپنے سوال کے اندر پوچھی کہ ان کو فارن فنڈنگ کا خیال کہاں سے آیا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، ایک تو منور صاحب ہیں، وہ ایک سجیشن دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ ایک کام کریں، آپ کے جتنے اسپوکس پرسن ہیں ان کو کوئی اچھی طریقے سے اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں، کیونکہ آپ کے علاوہ جب لوگ دوسرے ٹی وی پہ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اتنے اچھے سے آنسر نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے امپریشن یہ جاتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کا کیس کمزور ہے یا پی ٹی آئی اس کیس میں کوئی 2 نمبری کر رہی ہے۔ تو آپ سے ایک تو یہ گزارش ہے، ان کی سجیشن ہے کہ سب اسپوکس پرسن کو کر دیں۔ دوسرا میرا یہ کویسچن ہے کہ ابھی آج آپ نے ایک اور پٹیشن کی ہے، کیس لے کر گئے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، یہ کیا چیز تھی؟ دیکھیں، جو حافظ حسین احمد ہیں یہ جے یو آئی کے بڑے پرانے سیزنڈ ان کے رہنما ہیں، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، اور کافی دیر سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے آج جو ہے وہ وسل بلو کی ہے کہ انہوں نے بلکہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے جے یو آئی کا فضل الرحمان کا، کہ فضل الرحمان جو ہے وہ لیبیا اور عراق سے جو ہے وہ فارن فنڈنگ لیتے رہے ہیں، اور یہ تو معجزے ثابت ہوئے ہیں نا فارن فنڈنگ کے۔
تو انہوں نے جو ہے وہ رانا عظیم صاحب کو 92 چینل کے اندر 21 جنوری کو انٹرویو دیا جس میں یہ انکشاف کیا. پھر اسی انکشاف کو انہوں نے دوبارہ دہرایا جمیل فاروقی اینکر پرسن ہے بول ٹی وی کے، ان کے ساتھ شو کے اوپر، اور بڑا کیٹیگوریکل انہوں نے یہ بات کی کہ ہم بارہا جو ہے وہ حافظ حسین احمد اور مولانا شیرانی اور ان کے پارٹی کے دیگر رہنما پارٹی کی شورا کے اندر اس کے حوالے سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ آ رہا ہے یہ کن خدمات کے عوض آ رہا ہے، اس سے کون سا ایجنڈا جو ہے وہ ٹوک کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو اس کا کبھی جواب نہیں دیا گیا. تو اسی ٹرانسکرپٹ کو ہم آج الیکشن کمیشن کے پاس لے کر گئے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی شک نمبر 6(3) جو ہے وہ فارن گورنمنٹ کے حوالے سے جو پیسہ آتا ہے اس کے وہ پرویو میں آتا ہے. الیکشن ایکٹ 2017 جو ابھی اپلیکیبل ہے اس کی شک نمبر 204 بھی یہ کہتی ہے. تو الیکشن کمیشن میں آج ہم فضل الرحمان کی فارن فنڈنگ کو لے کر گئے ہیں اور 24 فروری کے نوٹسز جاری ہوئے ہیں جس میں جے یو آئی فضل الرحمان کو بھی نوٹس جاری ہوا ہے. تو اب ان کے اوپر بھی وقت ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر تو بہتان تراشی کرتے ہیں لیکن خود یہ فنڈنگ لے رہے ہیں، کس ایجنڈا کے تحت لے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے سال انہوں نے لانگ مارچ کیا، لانگ مارچ کر کے یہ ملک کو عدم استحکام کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، موجودہ حکومت کو یہ گرانا چاہتے تھے. تو آپ کے تو علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جس طریقے سے مودی کو بے نقاب کیا پوری دنیا کے اندر اس کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے، اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آر ایس ایس کی جو ہندو انتہا پسند سوچ ہے اس کو دنیا کو بتایا، تو پورا ویسٹرن میڈیا مودی کو بے نقاب کر رہا ہے. تو اگر بہت سارے ممالک کو عمران خان کی حکومت کھٹکتی ہے، عمران خان کا جو ایک اسٹریچر ہے وہ کھٹکتا ہے، تو اس قسم کے جو فضل الرحمان کام کرتے رہے ہیں جو پہلے بھی فارن فنڈنگ لیتے رہے ہیں، تو اب بھی انہوں نے کوئی فارن فنڈنگ لے کر یہ دھرنا دیا، ملک کو عدم استحکام کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی. تو یہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں جس کے جوابات انہوں نے دینے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ڈی آئی خان کی پراپرٹیاں ہیں، چک شہزاد کی پراپرٹیاں ہیں، اتنی جو دولت کے انبار انہوں نے لگائے ہیں اس کا جواب بھی جو ہے انہوں نے دینا ہے. تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. ابھی آج ہی حافظ حسین احمد صاحب نے پی ٹی وی کے شو میں یہ کہا ہے کہ پشاور میں ان کا ایک دفتر ہے جس دفتر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ڈونیٹڈ بائی کرنل معمر قذافی، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیبیا کے وہ سربراہ رہے ہیں، حاکم رہے ہیں، 40 سال تک انہوں نے وہاں پر حکومت کی ہے، یہ وہاں کے دورے کیا کرتے تھے. تو وہاں سے جو پیسہ آتا تھا وہ پیسہ کس کے خلاف استعمال ہوتا تھا اور کن کاروائیوں میں کیا جاتا تھا، کون سے بیج بوئے گئے جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے، اس کا جواب تو انہوں نے دینا ہے، وہ ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ یا جو بھی ریلیونٹ اتھارٹی ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں اور فنڈنگ کرتی ہیں ان سب کا آڈٹ کرایا جائے اور اسکروٹنی کی جائے اور پتہ چلایا جائے کون سی پارٹی کو کہاں سے اور کتنا فنڈ آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا بڑا ایک ویلڈ کوسچن ہے اور یہ تو لا میں موجود ہے. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی شک نمبر 13 ہے جو یہ کہتی ہے کہ تمام جماعتوں نے اپنے اکاؤنٹس کا آڈٹ کروا کر اپنی آمدن، اپنے اخراجات اور ان کے جو ذرائع ہیں اور اپنے اثاثے اور اپنے اوپر واجب الادا تمام چیزوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کروانی ہے. پارٹی کا سربراہ ان کو سرٹیفائی کرے گا. پی ٹی اے کے اکاؤنٹس کو عمران خان صاحب نے سرٹیفائی کیا ہوا ہے، لیکن جے یو آئی نے جتنے اکاؤنٹس جمع کروائے ہیں اس کے اوپر کسی جگہ کے اوپر فضل الرحمان صاحب کے دستخط نہیں ہیں. وہ مولانا غفور عبد الغفور حیدری صاحب ہیں، انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، وہ اکاؤنٹس بھی جمع ہوئے ہیں. وہ تو الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو سمبل کس طرح الاٹ ہو گیا. ان کے اکاؤنٹس اگر آڈیٹڈ نہیں ہیں یا ان کے اکاؤنٹس کوالیفائڈ ہیں، کوالیفائڈ اکاؤنٹس انہوں نے جمع کروائے ہیں. قانون کہتا ہے الیکشن سمبل نہیں الاٹ ہو سکتا ہے اس حوالے سے. تو بہت ساری ڈسکریپنسیز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کیسز چلیں گے اور ان کیسز کے نتائج سامنے آئیں گے تو الیکشن کمیشن بہت ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ قانون وہ ہیں جو ہم نے بنائے کسی کے خلاف، یہ اسی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ پاس ہوئے ہیں. یہی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے، یہی الیکشن ایکٹ 2017 ہے جس کو اس پارلیمنٹ نے بنایا. تو اس کے اندر یہ قوانین موجود ہیں، بات ان کی انفورسمنٹ کی ہے. تو اب ان کی انفورسمنٹ ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اچھا، احمد صاحب ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں یہ وہی صاحب ہیں جن کو میرے خیال میں کسی ڈسپلنر ایشوز پہ پی ٹی آئی سے میرے خیال میں ان کی رکنیت ختم کی گئی تھی اور ان کو فارغ کیا گیا تھا ان کے عہدے سے. اس کے بعد وہ چلے گئے تھے الیکشن کمیشن میں. کیا یہ وہی پٹیشن ہے جو آپ فائٹ کر رہے ہو یا کوئی پی ایم ایل این یا پی 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 کی طرف سے نئی پٹیشن ہے؟ اور اس پٹیشن میں کیا جانا ہے اگر کوئی ایسا بندہ جس کی اپنی نہیں کریڈیبلٹی نہیں
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اکبر بابر جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ایزی لوڈ کے اوپر چل رہے ہیں، نون لیگ کے، اور ہمارے پاس وہ تمام فوٹیجز موجود ہیں کہ یہ جتنا وہاں پر موٹو گینگ تھا پی ایم ایل این کا، یہ ان کے ساتھ الیکشن کمیشن میں جاتے تھے، وہاں پر پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو تو ڈسپلنری ایشو کے اوپر ڈالا ہوا تھا۔ ہر پارٹی کے آئین کے اندر آپ نے پارٹی قوانین کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، باقاعدہ ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا، پارٹی سے فارغ ہوئے، یہ پھر اپنے پرسنل وینڈیٹا کے اوپر انہوں نے تمام سرائیوں کی بنیاد کے اوپر ایک کیس دائر کیا، جس کا ریکارڈ ہم جمع کروا چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بیری سی شنیپ نام انہوں نے لیا، مریم کو انہوں نے بھیجا، اس نے نام لیا، پہلے تو نام یاد کرنے کے اوپر مریم کو 3 گھنٹے لگے، لیکن پھر بھی نام، کیونکہ جنہوں نے سفارشوں سے کالجز میں ایڈمیشن کروائے ہوں ان کا حال پھر یہی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ اور جو ہے وہ آپ کہیں کہ زور لگا کے جو آرٹیفیشل لیڈرشپ، جس کو میں مصنوعی قیادت کہتا ہوں، جس کی سٹرگل کوئی نہیں ہے، وہ بیری سی شپ کہہ رہی ہے، اس کا نام بیری سی شنیپ ہے، وہ کاموں کی کہ آصف چودھری نکلے کاموں کی ایک تحصیل ہے گجرانوالہ کی۔ آصف چودھری بیرون ملک مقیم ہیں امریکہ کے اندر، وہ ان اوورسیز پاکستانیوں میں شامل ہیں جو اس ملک کو $22 ارب بھیجتے ہیں، جو اس ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر کردار ادا کرتے ہیں، جو اس ملک میں باہر ہیں۔ ان لوگوں کی خرابیوں کی وجہ سے ان کو باہر جانا پڑا جو انہوں نے ملک میں پیدا کی۔ وہ اگر $200 فنڈ کرتے ہیں اور چیک میمو کے اوپر اپنا نام بھی وہ لکھ دیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے وہ اسرائیلی فنڈنگ ہے۔ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تو نواز شریف، جو مریم کے پاپا ہیں نواز شریف، انہوں نے تو خود بھیجا تھا اپنا وفد، اور بھارت کا جب یہ تانا دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جندال از آور فیملی فرینڈ۔ وہ بھی جندال بھارت میں رہنے والا، آپ پاکستان کے رہنے والے، کتنے لوگوں کی دوستیاں جو پاکستان میں رہتے ہیں جن کی بھارت کے ساتھ بڑی دوستیاں ہیں، تو آپ کے تو وہ گھر آتا جاتا رہا، آپ کی حکومت کے دوران آتا رہا، آپ کے بزنس انٹرسٹ ہیں، آپ نے دنیا کے اندر سٹیل ملیں لگائی ہوئی ہیں اس کے ساتھ مل کے، تو جندال سے کتنا پیسہ آیا اس کا یہ جواب نہیں دے رہے۔ جو الیکشن کمیشن کے اندر یہ اپنی تفصیلات نہیں فراہم کر رہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی اکاؤنٹس میں بھی پیسہ اسی طریقے سے آیا ہوا ہے جو باہر سے لوگوں نے بھیجا ہوا ہے، جس کے اندر منی لانڈرنگ ہے، کک بیکس ہے، فارن فنڈنگ شامل ہے، تو یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور اکبر ایس بابر پرسنل وینڈیٹا کے اوپر جو گئے، اور ان کا تو اب نون لیگ کے ساتھ نیکسس کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور وہ روتے ہوئے بچوں کی طرح جو ہے وہ اسی ہیئرنگز کے بعد اسکروٹنی کمیٹی سے اٹھ کے باہر آ گئے۔ اب ان کو دوبارہ ان کا ایزی لوڈ ختم ہوا تھا، نون لیگ نے ان کو دوبارہ ایزی لوڈ کروا دیا ہے، اچھی خاصی رقم ان کو پہنچا دی ہے، وہ پھر آج اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے آ گئے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اب اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ اسکروٹنی کروائیں گے۔ اچھا ویسے یہ بتائیں، کیونکہ جو پرسیپشن یہ مریم نواز یا پی ڈی ایم کے لیڈر ڈالتے ہیں، وہ یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے پی ٹی آئی کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا ہے، اور وہ اربوں روپے ان کو دے رہے ہیں تاکہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو سکے۔ یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ انڈیا سے اور اسرائیل سے پیسے آئے ہیں، وہ پیسے ہیں کتنے؟ اور ابھی آپ بتا رہے تھے وہ پیسے تو بیسیکلی پاکستانی ہیں جس نے دیے تھے، تو یہ کس بنیاد پر اسرائیل اور انڈیا کی فنڈنگ کا الزام لگاتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اپنے این آر او کے لیے کسی حد تک بھی جا سکیں۔ آپ اسرائیل بھارت کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں وہ افواج پاکستان جو ہمارے دفاع کی فرسٹ لائن ہے، جو ہمارے دفاع کے اوپر ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں، ان کے سربراہان کو انہوں نے ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہی مریم ہے جن مریم نے ڈان لیکس کروائی انہوں نے، یہ وہی مریم ہے جو مریم نواز شریف کو آج اس حال کے اندر جو ہے وہ پہنچانے والی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ اب بھارت کی بات کرتے ہیں تو ان کے انکل مودی جو مریم بی بی کے ہیں، جن کو یہ شکریہ ادا کرتی سالوں کے تحفوں کا ٹویٹس کر کر کے، اور جن کو یہ عام اور ساڑیوں کے تحفے بھیجتے تھے، جن کے حلف نامے پہ نواز شریف جاتے ہیں، حریت رہنماؤں کو، کشمیری حریت رہنماؤں کو نہیں ملتے تھے، جو مودی ان کے گھر کی شادی کے اوپر جو ہے وہ بن بتائے، فورن آفس کو بتائے، کسی آفیشل طریقے سے بجائے آتے ہیں، جہاز روکتے ہیں، یہ 100 لوگوں کو لینے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ کس قسم کی دوستی تھی؟ جو دوستی پاکستان کے مفاد کے خلاف تھی۔ پاکستان کے مفاد کے اوپر تو کوئی دوستی قائم نہیں ہو سکتی۔ تو جو لیڈرشپ، جو شخص پاکستان کے مفاد کے اوپر اپنے ذاتی مفاد کو آگے رکھے گا، تو آپ اس سے کس قسم کی توقع کر سکتے ہیں؟ حملے بھارت میں ہوتے تھے، ایف آئی آر گجرانوالہ میں کٹ جاتی تھی، اجمل قصاب کے یہ جعلی پتے بتاتے رہے، اور جو آپ دیکھیں کہ پلی لی انہوں نے جا کر وہاں پر اس کے کیس میں، یہ جو ہمارا جو کلبھشن یادو پکڑا گیا اس کے اوپر ان کی زبان بند تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر کو پرویز رشید کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرنا پڑی، یہ بولتے نہیں تھے، یو این میں سپیچ کرنے کے وہاں پر انہوں نے اس کا نام نہیں لیا، تو یہ کس منہ سے کسی دوسرے کو بھارت کا تانا دے سکتے ہیں؟
ان کے اوپر تو مودی کے ساتھ دوستی کی یاری کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. کس قسم کا یہ ایجنڈا لے کے چلتے رہے ان کا. تو یہ تمام جو ہے ایک سیاسی بیانیہ عوام نے ان کا مسترد کیا ہے. اب یہ خود جواب دیں. دیکھیں کیا یہ اچھا ہوتا کہ مریم صفدر جو ہے میرا چیلنج میں ان کو کیا, آج بھی میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں, یہ چھپکے سے جو ہے وہ میری پریس کانفرنس بھی سنتی ہیں اور ان کے اوپر پھر اپنے لوگوں کو یہ بڑی ہدایات اور ان کو ایس ایم ایس کے ذریعے لائیو ٹی وی شوز میں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کہیں وہ کہیں. تو یہ کھل کے خود کیوں نہیں سامنے آ جاتی؟ آ جائے نا الیکشن کمیشن میں باہر اور کہیں کہ جناب یہ ہماری جو فائلیں ہیں, یہ فائلیں ہیں جی, یہ ہمارا ریکارڈ ہے, یہ ریکارڈ جی ہمارا, یہ ریکارڈ ہم لے کر آپ کے پاس آ گئے, یہ وہ ہیں ہمارے ذرائع جن ذرائعوں سے ہم نے الحمدللہ یہ پارٹی کے اندر اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے. میں ان کو کہوں گا اس بار کو قطری خط نہ لے کر آئیں, کو جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنا کے نہ لے کر آئیں, کیونکہ پہلے یہ جھوٹی سرٹیفائڈ جو ہیں وہ ثابت ہو چکی ہیں, جن کی لندن میں کیا پاکستان کا جو ہے وہ کوئی پراپرٹی نہیں تھی. ایک یہ بیری سی شنیپ کا جھوٹ الیکشن کمیشن کے باہر بول کے گئی, وہ اگلے دن ہی پکڑا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھیں کس انداز سے ان کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو اس قسم کی چیزوں سے ان کو جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے, اور اس کا ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں ہمارے سننے والوں کے لیے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے پیسے پاکستان منگوائے, دوسرا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 23 اکاؤنٹس کا حساب دیں. یہ 23 اکاؤنٹ کا کیا حساب ہے اور یہ ہنڈی اور حوالہ کے پیچھے کیا سچائی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں نے پھر وہ کہا کہ وہ گوبلز کی صحیح ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے. یہ تمام ان کے پھیلائے ہوئے جھوٹ ہیں. ہمارے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ڈکلیئرڈ ہیں. ان تمام اکاؤنٹس کا ڈیٹا ہم ہر سال آڈٹ کر کے الیکشن کمیشن میں جمع کرواتے ہیں. کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نہیں دی ہوئی, بلکہ انہوں نے اس کی تردید کی ہوئی ہے. اسی طرح جو یہ بات کرتے ہیں, آپ نے ایک اور سوال پوچھا, آپ نے دوسرا اس کا ایک اور بات کی تھی, وہ مجھے ذرا بتا دیں تو پلیز. ایک حوالہ اور ہنڈی, 23 اکاؤنٹس کے علاوہ. حوالہ اور ہنڈی. دیکھیں جہاں تک رہی بات حوالہ ہنڈی کی, تو حوالہ ہنڈی تو آپ لوگ کرتے رہے. یہ جو شہباز شریف کا کیس ہے یہ ٹپیکل حوالہ ہنڈی کا کیس ہے. وہ محبوب انور جو کبھی لندن نہیں گیا, اس کے نام سے ٹیٹیاں آتی نہیں ہیں. اب ان کے پارٹی اکاؤنٹس میں بھی ٹیٹیاں آئی ہوئی ہیں, جو ابھی سامنے آئیں گی جب یہ حساب سامنے آئے گا. دوسری بات یہ, اگر حوالہ ہنڈی ہوتی رہی ہے تو جس کے اکاؤنٹ میں ہوتی رہی ہے وہ آپ نام لیں سامنے. اور حوالہ ہنڈی کو اگر دیکھنا ہے تو وہ اگر ہمارے اکاؤنٹس میں, پارٹی اکاؤنٹس میں یہ بات کرتے ہیں, ہم تو یہی تو الیکشن کمیشن سکروٹنی کر رہا ہے. اگر الیکشن کمیشن کو ہم نے ایک ایک چیز, ایک ایک روپیہ ہمارے اکاؤنٹس میں جو آیا اگر وہ بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ریکنسائل کروا دیا ہے, تو پھر تو ان کے کلیم کے پلے کچھ نہیں بچتا. تو یہ تمام جو ہے وہ سارے ان کے جعلی کلیمز ہیں, فیک کلیمز ہیں. اس سے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا بھی جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے, مسلم لیگ نواز ہے, وہ اس ملک کے اندر سب سے پہلے فارن فنڈنگ لے کر آئی ہے, فارن فنڈنگ کی بنیاد رکھی. یہ میں بی بی شہید کی کتاب, بے نظیر بھٹو کی کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں, جو انہوں نے خود لکھی اور مساق جمہوریت کے بعد یہ پبلش ہوئی. یہ ریکنسیلیشن اس بک کا نام ہے, اور اس کا صفحہ نمبر 201 ہے. اسی کتاب کا صفحہ نمبر 201 کا یہ تیسرا پیڑا جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کلوز اپ کر کے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اس کا تیسرا پیڑا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ نواز شریف نے $10 ملین, یہ کتاب کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ بی بی شہید کی کتاب ہے, کسی اور کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا جو اسامہ بن لادن سے انہوں نے لیے, اور بی بی کے انٹرویوز موجود ہیں اس کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی کیوں نہیں سوال پوچھتی, ان کی کیوں آنکھیں بند ہیں, وہ بھی ان سے پوچھے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ ان کی حکومت گرانے کے لیے استعمال ہوا تھا. تو آج جو یہ کام کرتے رہے ہیں وہ ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں. اب الزامات جو ہے وہ ان کے لگائے ہوئے الزامات ہم نے ان کے تمام جواب دے دیے. اب انہوں نے اپنا جواب دینا ہے. کامران صاحب ان سے یہ پوچھیں کہ ان کے اکاؤنٹس کوالیفائڈ ہیں, ان کے اکاؤنٹس کے اوپر ان کے اپنے آڈیٹر نے اعتراض لگایا ہوا ہے. نواز شریف اپنی پارٹی کو 10 کروڑ روپے چندہ دیتے ہیں, چند دن بعد 4 کروڑ روپے واپس لے لیتے ہیں. پیسہ پارٹی اکاؤنٹس میں ڈال کر اس کو وائٹ کر رہے تھے, یقیناً پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر سے آیا ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے یہ اس کا جواب دینے سے کیوں کترا رہے ہیں. نواز شریف نے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس نہیں سرٹیفائی کیے, راجہ ظفر الحق سے سرٹیفائی کروائے ہوئے ہیں. آصف علی زرداری نے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹ سرٹیفائی نہیں کیے,
وہ کسی اور سے سرٹیفائی کروائے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اپنے اکاؤنٹ سرٹیفائی نہیں کیے. تو ہم یہ کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہے. جس طرح وزیر اعظم صاحب نے اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں, انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی نا. انہوں نے کہا جی اوپن چیلنج کرتے ہیں, آپ اپنے اکاؤنٹس لے آئیں, ہم اپنے اکاؤنٹس لے آتے ہیں, میڈیا کے سامنے آپ اسکروٹنی کرا لیں. ہمارے پاس تو چھپانے کو کچھ نہیں ہے. لیکن انہوں نے آج تک نہ اپنی پراپر بک کیپنگ کی, نہ اپنے اکاؤنٹ مینٹین کیے, نہ ان کے پاس دکھانے کو رسیدیں ہیں, نہ ان کے پاس دکھانے کو جو ہے وہ شناختی کارڈ ہے, نہ چیکس ہیں, نہ وہ یہ ذرائع بتا پا رہے ہیں. تو ان کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اب سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. اسامہ آفتاب صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ سے کہ فارن فنڈنگ کیس اتنا کلیئر ہے, تو اتنے 4 سال سے اس کی سماعت ہو رہی ہے اور ابھی تک اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کے خیال میں تاخیر کی مین وجہ کیا ہے اور کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کا فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے, کبھی یہ تاریخوں کے پیچھے چھپتے تھے, کبھی جو ہے یہ کہتے تھے ہم آج شناختی کارڈ جمع کروا رہے ہیں, کبھی کل کہتے تھے شناختی کارڈ جمع کروا رہے ہیں. تو ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے, ہم ان کا پورا پیچھا کریں گے, قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کروائیں گے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر جلد سے جلد جو ہے وہ کارروائی کرے گا اور تمام جو حقائق ہیں وہ سامنے لے کر آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اس سے یہ بھاگ رہے ہیں, یہ چھپنا چاہتے ہیں, یہ اپنا جواب نہیں دے رہے. آپ دیکھیں نا کہ مریم نواز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے باہر اپنی رسیدیں آتی, یادداشت جمع کروانے آ گئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری رسیدیں ہیں, یہ ہم نے اب جمع کروا دی ہیں. پھر ہم سے سوال پوچھ لیتے کہ ان کی بات میں وزن بھی ہوتا. اچھا, وزیر صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس وقت حکومت پہ ہے, تو وہ اس فورن فنڈنگ اور اسپیشلی جو حوالہ اور ہنڈی کا یہ کلیم کرتے ہیں, تو جتنے بھی حوالہ اور ہنڈی کے ہیں زیادہ تر ان کے لوگ اس میں شامل ہیں. تو ان کے خلاف کریک کیوں نہیں کرتی, ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی, اس سسٹم کو کیوں نہیں روکتی؟ دیکھیں اس حوالے سے جو ہے وہ اب کافی قوانین بڑے سخت ہو چکے ہیں. اینٹی منی لانڈرنگ لا ہے, ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے فیٹ ایف کے قوانین جو ہیں وہ بڑے سخت ہو گئے ہیں. اور متعلقہ جو ادارے ہیں ہمارے, چاہے وہ یہ ہے یا دیگر ادارے, ایون بینکس جو ہیں, اب وہ بینکس کو بھی اپنی تمام تر جو پیسہ آتا ہے وہ رپورٹ کرنا پڑتا ہے. فیک اکاؤنٹس کا خاتمہ کر دیا جب آپ کو پتا ہے, ہم نے جب حکومت سنبھالی تو 4 کروڑ ٹوٹل اکاؤنٹس میں سے, جس میں سے 1.5 سے 2 کروڑ اکاؤنٹس فیک نکلے جب ان کا ہم نے تھم ویریفائی اس کو کروایا. تو اب تمام بینک اکاؤنٹ تھم ویریفائڈ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر پیسہ اب بینکنگ چینل سے آ رہا ہے, ریمیٹنسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. پہلے حوالہ ہنڈی کو یہ خود یوز کرتے تھے, اس وجہ سے جو ہے وہی پروموٹ ہوتا تھا. تو اب اس سے جو ہے وہ کوئی بچ نہیں پائے گا, اس کو اوپر ہم کر پا رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے انیشلی ممبر سے فنڈ ریزنگ کا کنسیپٹ پاکستان میں لائے, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 40,000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کی ہے. تو کیا یہ جو دوسری جماعتیں ہیں ان کا بھی اتنا ریکارڈ اویلیبل ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف نے دیا, یا ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے؟ ان کے پاس تو جو ہم نے تو 40,000 کا ریکارڈ دیا, ان کے پاس تو 40 لوگوں کا ریکارڈ موجود نہیں. یہی تو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے تو کبھی, آپ کو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہمیشہ ان کی توجہ تو اپنی لوٹ مار کے اوپر تھی. پولیٹیکل فنڈ ریزنگ تو انہوں نے کی نہیں کبھی. انہوں نے عام آدمی کو تو آنرشپ دی, جبکہ جو الیکشن ایکٹ ہے یا پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی پارٹی کا ممبر بنے گا اس سے آپ ایک ممبرشپ فیس بھی لیں گے اور وہ آپ کا پارٹی کا آئین طے کرے گا. اب وہ فیس بھی کہیں نظر نہیں آتی. اب آپ دیکھیں اگر ہمارے پاس پیڈ ممبرشپ کا کلچر ہم نے متعارف کروایا اور لوگوں نے جو ہے وہ, ہم نے قطرہ قطرہ کر کے جو ہے وہ سمندر بنایا, ہم نے بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو پارٹیسپیٹری رول دیا, ایک اونرشپ ان کو دی, لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. ان کے اوپر اعتماد بھی تو کوئی نہیں نا کرنے کو تیار. ان کے اوپر تو مافیاز اعتماد کرتے ہیں, ان کے اوپر تو جن کک بیکس دے کر اپنے پیسے بنانے ہیں وہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ شہباز شریف کیس کے اندر جو ٹیٹیاں حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں آئی ہیں وہ پیسہ کبھی کسی بلڈر نے جمع کروایا ہوا ہے, کسی ٹھیکیدار نے جمع کروایا ہوا ہے. یہاں پر تو وہ چیز نظر ہی نہیں آتی. تو لہذا یہ تمام جو سیاسی جماعتیں, یہ کہنے کو اپنی پیپلز پارٹی نون لیگ یہ سیاسی جماعت ہے, لیکن یہ تو مافیاز کے سرپرست بنے ہوئے ہیں. خود بڑے مافیا ہیں, بڑے ڈاکو ہیں, بڑے چور ہیں, آگے چھوٹے چھوٹے بچے دیے ہوئے ہیں جنہوں نے مافیاز کو آگے چڑھا کے آگے لے کے جا رہے ہیں. کل آپ نے اس کی مثال لاہور کا 150 کنال کا کھوکھر پیلس
جو حکومت نے واگزار کروائی ہے جگہ، وہ آپ نے دیکھ ہی لی ہے. اسی طرح خرم دستگیر کا پیٹرول پمپ آپ نے گجرانوالہ مین روڈ کے اوپر دیکھا تھا، وہ گرین بیلٹ بن گیا. تو یہ اس طرح کے کام ہمیشہ سے یہ کرتے ہیں. رب نواز ہیں، وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ فاروق صاحب آپ کیونکہ سکروٹنی کمیٹی میں ہوتے ہیں اور اس کی پیروی روزانہ کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں، تو آپ اس کیس سے پی ٹی آئی کی پوزیشن کو کیسے سمجھتے ہیں، کتنی مستحکم ہے، اور اس کا فیصلہ آپ کے خیال میں کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں ایک چیز کے حوالے سے تو میں اپنے تمام ویورز ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کلیئر ہو جائیں کہ ہم اپنا تمام ریکارڈ جو ہے وہاں پر جمع کروا چکے ہیں. اور ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کل چھوڑیں، آج فیصلہ کریں اور فیصلہ کر یہ چیزیں سامنے لے کر آئیں، کیونکہ ہمارے پاس چھپانے کو کچھ نہیں. ہم نے نہ کبھی فورن فنڈنگ لی، نہ کسی فورن گورنمنٹ سے پیسہ لیا. اور آپ پتہ ہے وزیر اعظم صاحب یہ کہہ چکے کہ ان کو آفر کی جو پہلے جو نواز شریف کو اور باقی لوگوں کو پیسے دیتے تھے جو ممالک، ہم نے وہ پیسہ لینے سے انکار کر دیا. تو معاملہ یہ ہے کہ جو یہ پہلے پیسہ لیتے رہے ہیں تو یہ کس کا ایجنڈا ٹھوکا رہے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کرتے رہے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ہے اور ہماری تو بنیاد ہی شفافیت کے اوپر ہے. تو لہذا اگر وزیر اعظم عمران خان اپنا 40 سالہ کمائی کا ریکارڈ دے سکتے ہیں، جو نہ وزیر اعظم تھے، نہ وزیر تھے، نہ وہ وزیر اعلیٰ تھے، نہ کسی سرکاری عہدے پہ رہے، اگر انہوں نے اپنا ریکارڈ دے دیا اپنی 40 سالہ کمائی کا، 60 ڈاکومنٹ جمع کروائے، 60. ان کی طرح نہیں تھے کوئی قطری خط لے آئے تھے، کوئی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ لے آئے تھے، یا کبھی کوئی نہ کوئی جھوٹا بیانیہ دے دیتے تھے کہ دبئی پیسے گئے، دبئی سے قطر گئے، قطر سے لندن چلے گئے، پیسے اونٹوں پہ بوریوں پہ رکھ کے پیسے چلے گئے، یا پرچیوں سے اس وقت پیسے جاتے تھے. تو ہم نے تو اپنا ریکارڈ دیا. اسی طرح ہمارے پاس پارٹی فنڈز کا بھی ریکارڈ موجود ہے جو ہم نے جمع کروا دیا. لہٰذا اس کا فیصلہ جلد آئے گا اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. سردار اشتیاق صاحب ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ، عمران خان بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، آپ کا جو فنڈنگ پروسیس ہے وہ شفاف ہے، اور اگر آپ نے اسرائیل سے کوئی فنڈنگ نہیں لی تو کیس کو خفیہ رکھنے کی درخواست کیوں کی تھی؟ اس درخواست کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں ہم نے کبھی اس قسم کی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. یہ بھی ایک سیاسی بیانیہ، ایک پرسیپشن، تاثر ہمارے خلاف بنایا گیا. ہم نے کبھی اس قسم کی کوئی درخواست نہیں دی کہ کیس کی کارروائی کو خفیہ رکھا جائے. اور میں یہ حقائق سامنے بتانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی کا ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے کون سا ڈاکومنٹ جو ہے وہ کس کو دکھانا ہے. اب پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے جو فنڈ کا ریکارڈ ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی ہمیں بھی ابھی نہیں دکھا رہی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ ایک ساتھ کیا ہوا ہے سب کے لیے. تو ہم تو باہر آگے نہیں یہ بات کلیم کر رہے کہ ہمیں بھی یہ ریکارڈ دکھائیں، ہمیں بھی دکھائیں. وہ پتل کروائیں گے، موقع کے اوپر ریکارڈ دکھائیں گے، اس کے اوپر دیکھ کے جس کے جو اعتراضات ہیں وہ آپ اعتراضات اٹھا سکتے ہیں. اور ہم نے کبھی نہیں کہا اس کو خفیہ رکھیں. اور الیکشن کمیشن خود کہہ چکا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی ایک جے ٹی کے طور پہ کام کر رہی ہے جو اپنی فائنڈنگز الیکشن کمیشن کو جمع کروائے گی، اور وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر اس کے اوپر آگے کاروائی عمل کے اوپر لے کر آئے گا، اور وہ فیصلہ اوپن کورٹ کے اندر ہو. اچھا، ہمارے آخری دو سوال ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ہمارے اوورسیز ویورز ہیں، اور اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جو اوورسیز والے لوگ ہیں وہ میرے دل کے خاص قریب ہیں، اور پی ٹی آئی کی بہت زیادہ چاہت ہے باہر کے لوگوں میں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ فنڈ بھی کرتے ہیں. تو وہ جو اس کیس کو مانیٹر کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے ایک اعتماد کا اظہار کیا عمران خان کے اوپر، اور ہمیشہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے جو ہے وہ ہماری ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لیا. ہمارے اوورسیز چیپٹرز بڑے جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو اس کیس کے حوالے سے دیکھیں کہ انہوں نے آپ کو، ان جماعتوں نے جو ہے وہ ملائن کرنے کی کوشش کی. اور آپ دیکھیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی تو اپنی ریمیٹنسز بھی پاکستان بھیجتے ہیں، اور جو یو ایس سے خاص طور پہ جو ریمیٹنسز پاکستان آتی ہیں یہاں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کے طور پہ، تو اپنے آپ کو آپ فارا کے اندر آپ کو تمام انفارمیشن دینی ہوتی ہے، ادھر آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں. تو ادھر تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری رجسٹرڈ اور بینکنگ چینلز کے ذریعے سے آئی ہوئی ہیں. تو لہٰذا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپانے کے لائق ہو. اور آپ دیکھیں کہ بیرون ملک قوانین بڑے سخت ہیں. بیرون ملک اگر کوئی اوورسیز پاکستانی کو ریمیٹنس بھی بھیجتا ہے تو اس کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے.
اسی طریقے سے اوورسیز نے جو ہمیں فنڈنگ دی ہوئی ہے اس کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ان ممالک میں بھی موجود ہے اور یہاں بھی موجود ہے، اور ان ممالک میں بتانا پڑتا ہے کہ آپ پیسہ کے مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں اور کون بھیج رہا ہے۔ اگر اوورسیز پاکستانی ہمیں نہ بھیج رہے ہوں اور کوئی وہاں سے باہر فارن سے بھیج رہا ہو تو ان کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ وہ خود کاروائی کریں گے، وہ وہاں پر کاروائی کر لیتے ہیں۔ اس قسم کی کاروائی آج تک تو ہوئی نہیں، تو لہٰذا اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن میری تو ڈیوٹی لگی ہے نا، میرا کام ہے، میں تو ان کی پوری تسلی کرواؤں گا، آخر تک ان کی جو ہے وہ تسلی کرواؤں گا، لیکن میں نے بھی ان سے ایک ایک پائی کا، ایک ایک ذرائع کا جو ہے نا وہ حساب لینا ہے۔ میں تو ان سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کہاں ہیں وہ ذرائع جن ذرائعوں سے ان کی پارٹی کے اکاؤنٹس میں اربوں کروڑوں روپیہ آیا ہوا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو ابھی کیس چل رہا ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے بارے میں چل رہا ہے اور پی ٹی آئی جواب دے رہی ہے، یا عدالت نے ان سے بھی پوچھا ہے، ان سے بھی جواب مانگا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں 3 کیسز پرانے چل رہے ہیں جس میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی اسکروٹنی کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے 19 جماعتوں کو 24 فروری 2021 کو طلب کر لیا ہے، ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں جن کے اکاؤنٹس کی جو ہے وہ اسکروٹنی کی جائے گی، جنہوں نے الیکشن کمیشن سے سمبل حاصل کر رکھا ہے، نشان حاصل کر رکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خوشائن بات ہے، قانون کی حاکمیت، قانون کی عملداری جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے اور تمام جماعتوں کی اسکروٹنی ہونی چاہیے۔ اس میں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چوری بھی کریں اور سینہ زوری بھی کریں، جو پی ڈی ایم کر رہی ہے اس وقت، تو ان کو بھی اس چیز کا جواب دینا پڑے گا اور وہ بھی جواب دیں۔ فروز صاحب بہت شکریہ۔ محمد عمر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج پہلی دفعہ مجھے یہ فورن فنڈنگ کا کیس صحیح طریقے سمجھ آیا، بلکہ آپ سے ہم نے آدھا گھنٹہ لیا تھا، مجھے پتہ ہے آپ مصروف ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم بھی ود دی پیسج آف ٹائم آپ سے گزارش کریں کہ آپ آ کر ہمارے آن لائن ویور سے بات چیت کریں۔ تو اینڈ پہ اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، اس کے بعد آج کا جو براڈ کاسٹ ہے ہم اینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنے تمام ویورز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس تمام وقت کے دوران جو ہے وہ بنے رہے ہیں اور اس کو سنتے رہے میسج کو۔ ہم دیکھیں تمام نیا پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا مقابلہ ان مافیاز کے ساتھ ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے اندر ایک آنیسٹ لیڈرشپ جو ہے کے طور کے اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں، اور صحیح معنوں میں جو عام آدمی کو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کے فلیگ شپ پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں، عام آدمی کے لیے ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے، کامیاب جوان کا پروگرام ہے، یونیورسل ہیلتھ کیئر جو وہ لے کر آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹری کا پہیہ چلا دیا ہے، جو اکانومی کو وہ ٹھیک طرف لے کے چل رہے ہیں، ایکسپورٹس میں ہماری اضافہ ہو رہا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ہماری اضافہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر ان کی دن رات کی محنت ہے۔ اور یہ لوگ جو صرف اور صرف جنہوں نے اس ملک کی عوام کو لوٹا ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں، اس ملک کے اداروں کو تباہ و برباد کیا ہے، خساروں کے اندر لے کے گئے ہیں، ان کا کام ہے دن رات جو ہے وہ تنقید کرنا تاکہ عمران خان صاحب کے جو پیغام ہے اس کو یہ ڈسٹارٹ کر سکے۔ لیکن ہم انشاءاللہ ان مافیاز کا مقابلہ کریں گے، مقابلہ کر کے اقتدار میں آئے ہیں اور عوام کو ڈیلیور کریں گے، اور انشاءاللہ اس فارن فنڈنگ کیس میں بھی ہم اس منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور ان کو جواب دہ بنائیں گے جو ابھی تک یہ اپنا جواب جمع نہیں کروا رہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ فاروق صاحب، تھینک یو سو مچ۔